السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دنیا میں بے حسی کا عالم ہے۔ 57 مسلم ممالک تماشا دیکھ رہے ہیں، روز مسلمان بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہر مسلم ملک بے حس ہو چکا ہے اور سیلفش ہو چکا ہے۔ پاکستان کا ملک تو جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ فلسطین کو کے لیے کیا آواز اٹھائے گی، تو IMF سے پیسے لے کے چپ چاپ بیٹھ گئے ہیں۔ اور تو پاکستان کے اندر بھی اگر حملہ ہو جائے تو اس کا بھی وہ مکہ کر لیں گے، کوئی پیسے لے لیں گے، جیسے کرتے رہے ہیں کئی سالوں سے۔ ڈرون بھی لگتے رہے ہیں اور کبھی کوئی احتجاج نہیں کیا گیا ہے۔ تو پاکستان تو وہ ملک بھی ہے جس نے اس جنگ میں بھی حصہ لیا تھا جس میں 25,000 فلسطینیوں کو 1970 کے اندر شہید کیا گیا تھا، جارڈن کے اندر میں، جس کو بلیک سپٹمبر کہا جاتا ہے۔ 25,000 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اور ممکن ہے اگر فلسطین، اسرائیل، امریکہ کوئی 2، 4، 5، 6 ارب ڈالر بھی آفر کر دے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنی فوج بھی بھیج دے اسرائیل کو کہ جاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مدد کرنے آئے ہیں۔ اللہ عالم، بے حسی کا عالم ہے، آواز بھی کوئی نہیں اٹھا رہا ہے۔ مسلم ممالک نے ایک تھکی ہوئی اسٹریٹجی اپنائی تھی کہ UN چلے گئے، UN میں جا کے انہوں نے یہ قرارداد پاس کرائی جس میں 120 ممالک نے ووٹ دیا کہ جنگ بند کی جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ UN as usual useless. I always say UN is not United Nations. UN is useless nations organization. Useless nations organizations. That is the right meaning of United Nations organization or UNO. Useless nations organization. Same with OIC. نو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے OIC کے ذریعے سے، نہ UN کچھ کر سکتی ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان اگر یہ سوچے کہ ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے، جیسے اللہ نے کہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ جو بھی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، اشعری ہو، سلفی ہو، کوئی بھی ہو، جو کہے لا الہ الا اللہ وہ مسلمان بھائی ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ ایک یورپ ممالک ملک کو ہاتھ لگاؤ تو ساری یورپین یونین والے مل کے اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے جو ایک یورپ کی انسان کو بھی ہاتھ لگا دے، امریکہ کے ایک انسان کو، ایک اسٹیٹ کو ہاتھ لگاؤ، ساری امریکہ کے 50 اسٹیٹ مل کے اس سے جنگ کرتی ہے، اس کے خلاف کھڑی جاتی ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ میری جو پاکستان ہے وہ میرا بھائی ہے، اس پہ حملہ کرو گے تو ہم کچھ کریں گے۔ سعودی کہتا ہے سعودی پہ حملہ کرو گے تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو ایسے ہی سارے ممالک، ملیشیا نے اپنی بارڈر بنا لی کہ ملیشیا میں ہاتھ لگاؤ گے تو ہم فائٹ کریں گے۔ تو وہ جو اسلامی بھائی چارہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس 2 بیسس ہے، ایک بیسس کہ خدا ایک ہے، اور دوسرا ہمارے کہ سارے ہم مسلمان بھائی ہیں۔ یہ 2 بڑے ہمارے عقائد ہیں، اور یہ عقیدہ آج کہ ہم سارے مسلمان بھائی ہیں وہ ختم ہو چکا ہے دنیا میں۔ آج سعودی کا بھائی ہے، پاکستانی کا بھائی بن گیا ہے، اور ملیشین کا بھائی بن گیا ہے، الجیرین کا بھائی بن گیا ہے، موروکن کا بھائی۔ تو یہ ملکیت کے اوپر میں آگے لوگوں نے اپنی نیشن کو اپنا خدا بنا لیا ہے، جبکہ ہمارا خدا اللہ ہے، اور جو ایک اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ۔ تو بھائی چارگی آج ختم ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں، ہم اپنے آپ کو ہی بچائیں، اور اس سے آپ بھی نہیں بچو گے۔ یہی آپ کے اوپر کل ہوگا تو دوسرے بھی دیکھیں گے تماشا کہ ٹھیک ہے، ان کو مارنے تو ہمارا کیا، ہماری سرحد تو محفوظ ہے۔ تو یہ ایسے ہر نیشن کے ساتھ ہوگا، ایک ایک کر کے۔ عراق کو ختم کر دیا گیا، پھر سیریا کے اوپر میں تباہی بربادی نافذ کر دی گئی، اب فلسطین کو ایلیمنیشن کیا جا رہا ہے۔ مجھے دل جل گیا ہے کہ اسپین کے اندر میں، بولیویا میں، ارجنٹینا میں، چلی میں، غیر مسلم ممالک میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ بڑے بڑے پولیٹیشین ان کی، میں کل ایک اسپین کی پارلیمنٹ ممبر کو دیکھ رہا تھا، وہ اتنا غصے کے اندر تھی، وہ پوری لسٹیں لے کر آئی تھی کہ 8,000 لوگوں کو، بچوں کو، جس میں زیادہ تر بچے ان کو مار دیا گیا ہے، تو اس کا جواب تو مجھے کہتی ہے جینوسائیڈ ہوا جا رہا ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے امریکہ کو، یورپ کو، ساروں کو اس نے جو ہے نا برا بلا کہا ہے، اس ممبر آف پارلیمنٹ، اس عورت نے، ایک عورت
یہ 57 مسلم ممالک کے لیڈروں سے بہتر ہے یہ عورت، جس نے 57 مسلم ممالک کے چہرے کے اوپر میں اس نے تھوک دیا ہے کہ تم کوئی شرم حیا نہیں ہے تمہارے پاس، تم 57 مسلم ممالک کے لیڈر ایک بیان ایسا زوردار نہیں دے سکتے سوائے ایک اردوغان نے کچھ سخت بیانات دیے اور اس نے آئل بھی جو اسرائیل کو دیتے تھے وہ بند کر دیا ہے. باقی میں نے کسی مسلمان لیڈر کی کوئی ایسی بات نہیں سنی ہے کہ جو غصہ دکھایا اور ان کو کہا گیا ہو کہ یہ بند کرو. مسلمان ایک دن میں اس کو روک سکتے ہیں اگر متحد ہو جائے اور کہے کہ بھائی ہمارے مسلمان بھائی آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو. اگر ہم کنڈیم کرتے ہیں اگر فلسطینیوں کے سائڈ سے کسی بے گناہ کو مارا گیا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم اس کا حل ڈھونڈیں گے، لیکن یہ حل نہیں ہے کہ آپ بچوں کو بمباری کر کے ان بچوں کو شہید کر دو. روز فلسطین کے ماں باپ اپنے بچوں کو الگ الگ جگہوں پہ رکھ رہے ہیں کہ اگر کچھ حملہ ہو تو سارے بچے نہ مر جائیں، 2 کو ادھر 2 کو ادھر 3 کو ادھر، اور ان کے ہاتھوں پہ ان کے سر کے اوپر میں نام لکھ رہے کہ اگر ان کے اعضاء کٹ گئے تو ہمارے پاس یہ تو معلوم ہو کہ ہمارا بچہ اس میں کون سا ہے. تو اتنی بڑی بری حالت ہے آج. اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اگر ہم بے حس ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم پہ ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی کسی کو مسلط کر سکتے. سو توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اس کے خلاف آواز اٹھائے. میک ڈونلڈ مدد کر رہا ہے اسرائیلی فوج کو اور وہ اسرائیلی فوج بے گناہوں کو مار رہی ہے. بینڈ کر دیں. کوئی مسلمان ملک نے آج تک بینڈ نہیں کیا ہے، اس کو فی الحال بینڈ کر دے کہ یہ ہم بیک آؤٹ کرتے ہیں، بند کر دیں میک ڈونلڈ کو اور ڈزنی کو اور اسٹار باکس کو فی الحال، تاکہ ان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو ڈیلی. تو ان کو بھی ایک وہ سوچیں کہ ہم بھی غلط کر رہے ہیں، ہم بے گناہ بچوں کو فلسطین میں روز مارے. اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہے، کرسچن بھی ہے. اور ہم تو اس کے بھی خلاف ہے کہ اسرائیل میں بھی کسی بچے کو، کسی بے گناہ کو مارا جائے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کے بندے، وہ بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہیں اور اللہ کے بندے ہیں سارے، وہ اللہ کے نبی کی امت ہی ہیں وہ بھی. اور ہمیں بھی ان کے اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے. تو کسی بے گناہ کو نہیں مارا جائے اور فلسطین اور اسرائیل مل بیٹھ کے اور دنیا کی ساری کمیونٹی میں بیٹھ کے اس کا حل کرے اور یہ جنگ کو امیڈیٹلی روکنے کی آواز لگائی جائے. اگر ہم یہ آواز نہیں لگائیں کہ ہم بھی ظالم ہیں. سارے مسلمان لیڈر، سارے مسلمان ممالک، سارے مسلمان افواجیں، وہ سارے ایک آواز نکالے کہ بھائی ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، ہم اس کے خلاف بیک آؤٹ کرتے، اس جنگ کو امیڈیٹلی روکا جائے، مسلمان بچوں کے قتل عام کو روکا جائے، مسلمان عورتوں کی قتل عام کو روکا جائے. اگر ہم یہ آواز نہیں نکالیں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی عذاب مسلط کریں گے. فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، میڈیا میں، نیوز پہ اس کو لائیں کہ ہم نے اس جنگ کو رکوانا ہے، کچھ بھی کر کے امیڈیٹلی ہم نے اس جنگ کو رکوانا ہے. کل میں نے ویڈیو دیکھی کہ پاکستانی فوج گئی تھی وہاں پہ 1970 میں اور 25,000 اس جنگ میں 25,000 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا تھا جارڈن کے اندر میں. اور اس سے بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب برٹش کی غلامی میں تھا انڈیا، پاکستان انڈیا نہیں تھا اس وقت، صرف انڈیا، برصغیر انڈیا تھا. اس وقت بھی جب یہ سب سے پہلے فلسطین کو چھینا گیا تھا خلافت عثمانیہ سے، تو برٹش فوج جب گئی تھی تو وہ بھی مسلمانوں کو لے کر گئی تھی، جس میں جو سب سے آگے تھے وہ سعودی خاندان تھا، وہ جو قبیلہ تھا وہ ساتھ گئے تھے انگریزوں کی آرمی کے ساتھ میں، ان کی فوجی گئے تھے، ان کے قبائلی گئے تھے. اور ایک پاکستان انڈیا کے اندر تھی پنجاب ریجیمنٹ، جس میں مسلمان اور جس میں سکھ تھے. وہ پنجاب ریجیمنٹ کو بھیجا تھا برٹش نے کہ فلسطین میں جا کے مسلمانوں سے لڑو، اوٹومن امپائر جو تھی خلافت عثمانیہ اس سے اس کو چھینو. اور انہی مسلمانوں نے برصغیر کی پنجاب ریجیمنٹ اور سعودی فیملی کے جو قبائلی جو تھے ساتھی ان کے، وہ جس میں وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بھی فالوورز تھے، وہ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے تھے انگریزوں کو ہیلپ کر کے انہوں نے. اور بہت سارے مسلمان تھے دنیا کے جنہوں نے اس کو جنگ میں حصہ لیا. اور خلافت عثمانیہ جو سیف تھا یروشلم کے لیے، فلسطین کے لیے، اس کو چھین لیا گیا اور انگریزوں کو، برٹش کو دے دیا گیا. پھر کئی سالوں کے بعد برٹش نے وہی فلسطین، یروشلم اسرائیل کو دے دیا. تو پھر اس کے پیچھے پھر مسلمان ہے کہ آج فلسطین میں جو ہو رہا ہے سارے مسلمانوں نے چھین کے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں بھی سعودی جو خاندان ہے اور جو محمد بن عبد الوہاب نجدی جو یہ سلفی جو مذہب بنائے بعد میں 100 سال پہلے، تو انہوں نے بھی اس میں بھی ہیلپ کی تھی برٹش کو کہ خلافت عثمانیہ کو مکہ مدینے سے ختم کیا. پھر مصطفیٰ کمال اتاتورک جاتا، وہ بھی انگریزوں کے لیے کام کرتا، اس نے پھر ایک ریولوشن لایا کہ ہم عربی کے خلاف ہو جائیں گے، ہم قرآن عربی میں نہیں پڑھیں گے، ہم اذان بھی عربی میں دیں گے اور داڑھی کوئی نہیں رکھے گا اور
حجاب کو نہیں پہنے گی عورتیں، تو انہوں نے پھر وہ ایک لبرلزم کو ایجاد کر کے اس کے بعد پھر وہ نقصان ہی ان کا ہی ہوا کہ آج بھی وہ یورپ کے غلام ہے، امریکہ کے غلام ہے، آج بھی ان کے بچے یورپ امریکہ میں جا کے نوکریاں کرتے. لیکن پہلے جب وہ خلافت عثمانیہ تھی تو وہ حکومت کرتے یورپ پہ، آج یورپ کی غلامی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یورپین یونین میں داخل کر دو. تو اللہ تعالیٰ اسلام ہی کے ذریعے سے ہمیں عزت دیں گے. اگر ہم اسلام پر آ جائیں گے، ساری دنیا کے مسلمان ایک ہو کے ہم ایک ملک بنائے ہیں، اس کو کہیں گے یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام. جیسے یو ایس اے ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو 50 ملک مل کے ایک ملک بنا ہے، ایسے ہی ہم 57 ملک اپنی سارے قانون کو چھوڑ کے اللہ کے قانون پر آ کے ہم ایک حکومت بنائے، جو جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی، اس یونائٹڈ اسٹیٹس، اور اس کا ہم نام رکھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمس اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام، کہ 57 اسلامک اسٹیٹس نے مل کے ایک حکومت بنائی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلامک کنٹریز، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلامک کنٹریز اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام، یو ایس آئی، ناٹ یو ایس اے، یو ایس آئی اور یو ایس آئی سی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلامک کنٹریز. اور اس کا ایک ہی امیر ہوگا، اس کا ایک ہی حکمران ہوگا. جیسے ای یو کا ایک، یورپین یونین کا ایک پریزیڈنٹ ہے، جیسے امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ ہے، جو امریکہ 52 ملکوں کی ایک ملک بنا ہے، 52 ملکوں کو ملا کے ایک ملک بنا ہے. واشنگٹن میں ان کا پریزیڈنٹ، ان کا امیر بیٹھتا ہے. جیسے ای یو ہے، اس کا بھی ایک 19 ملکوں کا ایک ہی پریزیڈنٹ ہے. تو ایسے 57 ملک مل کے اس کو قرآن ان کا کانسٹیٹیوشن ہو کہ اللہ کے حکم پہ چلیں گے، سود حرام ہوگا، سودی نظام نہیں ہوگا، نوٹس کو ختم کر کے اس کے اوپر میں جو نوٹ آئے گا نیا، بینک کارڈز جو کارڈز آئیں گے وہ گولڈ بیس ہوں گے. آج کا سارا فراڈ ہے، کوئی گولڈ سے لنک نہیں ہے. اسلامک بینک بھی دھوکہ ہے، یہ بھی ورلڈ بینک نے اس کو ایجاد کیا ہے مسلمانوں کو شکار کرنے کے لیے. تو مسلمانوں کو دھوکہ دے کے اسلامی بینک کے اندر پھنسایا جا رہا ہے، جبکہ وہی ساری پروڈکٹس ہے، وہی فائنینسنگ ہے. ایون کہ انٹرسٹ ریٹ بھی وہ ورلڈ بینک ہی ڈکٹیٹ کرتا ہے. ورلڈ بینک اسٹیٹ بینک کو دیتا ہے، اور اس کو اسٹیٹ بینک اس کو کائبر کہتی ہے، کراچی انٹر بینک آفر ریٹ. حبیب بینک بھی وہی ریٹ انٹرسٹ ریٹ یوز کرتا ہے، اور اسلامک بینک، میزان بینک بھی وہی انٹرسٹ ریٹ یوز کرتا ہے. تو دھوکہ دیا جا رہا ہے. شراب پی کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا. شراب پی کے بسم اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے، شرک ہے وہ، کہ آپ حرام کام اللہ کے نام پہ کرو. تو یہ اسلامی بینکنگ، سود کا کام جس سے اللہ اور اس کے رسول کی اللہ نے جنگ ہے قرآن میں، وہ اللہ کے نام پہ کی جا رہی ہے. تو یہ سارے مسائل سے ہیں، سارے جس کی وجہ سے عذابات آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. جب کشمیر میں لاک ڈاؤن کیا تھا انڈیا کی گورنمنٹ نے، تو ساری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی. 1 سال سے زیادہ تک لاک ڈاؤن رہا تھا. لوگ کھانے پینے کی بھی مسائل تھے، لوگ ڈپریس ہو گئے تھے، بند ہو کے گھروں کے اندر کشمیر میں. پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کر دیا پینڈیمک کے ذریعے سے. پھر ہر گھر کے اندر لاک ڈاؤن ہو گیا پوری دنیا میں. تو آج فلسطین میں اگر ہم چپ رہیں گے، ہم بات نہیں کریں گے، اللہ کے نبی کہا ہے کہ برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو. اور جو سب سے جو نیچے ہے کہ اپنے دل کے اندر میں اس کو روکو، اپنے دل میں اس کے اوپر میں لعنت کرو کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ دل کے اندر میں اس کو کنڈیم کرو. تو ہم زبان سے کنڈیم کر سکتے ہیں، میڈیا آزاد ہے، ہم پوری دنیا میں اس بات کو پھیلائیں، ویڈیوز کو پھیلائیں. اس جنگ کو روکنا ہمارا ایک نصب العین ہے کہ کس طریقے سے اس جنگ کو روکا جائے. ایک ناجائز جنگ ہے. اور 7 اکتوبر کو بھی جو اسرائیلی بے گناہ مارے گئے اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں. کسی بے گناہ کو مارنا اسلام میں جائز نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا ہے، سورہ مائدہ 32 نمبر کی آیت ہے، سورہ مائدہ 5 نمبر کی صورت ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک بے گناہ کو مارا، آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور ایک انسان کی آپ نے جان بچائی، آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ میسیج ہے میرا. انشاءاللہ میں اس کو یوٹیوب کے اوپر میں اور فیس بک میں اس کو میں پوسٹ کر دوں گا. اگر لوگ اس کو بھی پہنچائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے لیے جد و جہد حق کے لیے، ظلم کے خلاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث میں بیان کروں گا کہ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کو کہ ظالم اور مظلوم دونوں جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ نے کیا، یا رسول اللہ، ظالم تو ٹھیک ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، تو مظلوم کی جہنم میں جائے گا؟ کہ اللہ کے نبی کہا مظلوم اس لیے جہنم میں جائے گا کہ وہ ظلم کو روک نہیں رہا ہے. مطلب یہاں ہم تو تماشا دیکھ رہے ہیں، جو اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ بھی اگر ظلم کو نہ روکے تو بھی جہنمی ہے. تو واٹ اباؤٹ اس، ہمارے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم ظلم کو دیکھ کے اس کو اگنور کر رہے ہیں اور بےحس ہو گئے. اور لوگ تو نیوز کو بھی مزے لے کے دیکھ رہے ہیں کہ آج کتنے مرے، کل کتنے مریں گے، یہ اس پہ تبصرے کر رہے ہیں. تو نیوز بھی ایک فن بن چکا ہے، انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے. جبکہ نیوز کو دیکھ کے اللہ سے ڈرو، اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کر دیں. ہم دعا کرتے ہیں.
اور جو ہم سے ہو سکے گا زبان چلائیں گے، ہم لوگوں کو کہیں گے کہ اس جنگ کو روکو، بائیکاٹ کریں میکڈونلڈس وغیرہ کو، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ یہ بے گناہوں کو شہید کر رہے ہیں، بچوں کو شہید کر رہے ہیں، بچوں کے اعضاء بکھر رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، ہر چیز کو بینڈ کر دیا گیا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ جیسے کربلا میں ظلم کیا گیا تھا اللہ کے نبی کے خاندان کے اوپر میں، جب وہ حق کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، آج ان فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر میں ظلم کیا جا رہا ہے، وہ اس میں غیر مسلم بھی ہے جن کے اوپر بھی ظلم کیا جا رہا ہے، عیسائی بھی ہے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان بے گناہ مسلمانوں کو جو بچے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم، سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ الذی خلق الناس تعرشی مداد کلمات، یا اللہ ہمارے رب دنیا اچھا دیجیے، ہمیں آخرت میں اچھا دیجیے، اللہ پاک میں آپ کے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچے، اللہ پاک میں آپ کی رضا اور جنت اور فردوس میں بلند و بالا درجہ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے ذریعے سے آپ کے پیغامات کو پوری پاک میں طاقت دیجیے، اللہ پاک ہمیں ہدایت دیجیے، اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر حافظ لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر حافظ لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر حافظ لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے بچوں کو فلسطین کے بچوں کو خیر حافظ لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ پاک بچوں کو فلسطین کے بچوں کو خیر حافظ لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو فلسطین کے بچوں کو خیر حافظ لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ پاک بچوں کو اور تمام دنیا کے بچوں کو خیر حافظ لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ ہم سے تمام چھ مانگتے جو آپ کے نبی اور تمام نیک لوگ ایسے مانگے، آمین۔ پاک میں کرنا چاہتے ہیں تمام برائے کو شروع سے جس سے آپ کے نبی اور تمام نیک لوگ آپ کی پناہ چاہے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے والدین کو، ہمارے بیویوں کو، بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، جاننے والوں، پڑوسیوں، تمام دوستوں کو، تمام رشتہ داروں کو، تمام جاننے والوں، تمام مومنوں مسلمانوں کو معاف فرمائیے، اللہ پاک میں آپ کے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائیے، اللہ پاک میں آپ کی رضا اور جنت و فردوس میں بلند والا درجہ عطا فرمائے، اللہ تمام دعا قبول فرمائے جو آگے ہو جو نہیں مانگی وہ بھی آمین، اللہ تمام دعا قبول فرمائے جو آگے ہو جو نہیں مانگی وہ بھی آمین، اللہ تمام دعا قبول فرمائے جو آگے ہو جو نہیں مانگی وہ بھی آمین۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا مولانا انک انت الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ۔ السلام علیکم۔